اچھا سر، رضا صاحب انڈیا سے سوال کر رہے ہیں، مفتی طارق مسعود اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے درمیان ایک بحث چل رہی ہے، اور وہ بحث یہ ہے کہ المحند علی المفند میں یہ عقیدہ لکھا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے جو قبر کا حصہ مس ہو رہا ہے وہ حصہ اور عرش، ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟ المحند علی المفند میں عقیدہ یہ لکھا ہے کہ وہ جسم مبارک سے لگا ہوا حصہ افضل ہے، اور اسی پر مفتی طارق مسعود صاحب دلائل دے رہے ہیں۔ انجینئر مرزا علی صاحب وہ دوسرا موقف رکھتے ہیں اس کے اندر۔ اچھا، اب یہاں پر رضا صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ یہ بتائیے ان دونوں میں سے حق پر کون ہے اور کون گمراہ کر رہا ہے؟ دیکھیں، اس مسئلے کے اندر درست بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک جہاں مدفن ہے وہ مبارک قبر شریف کا حصہ عرش سے افضل ہے یا عرش افضل ہے یا فلاں، یہ جو تفضیل کی بحث ہے یہ بحث ہی بدعت ہے۔ اچھا، نمبر دو، درست بات یہ کہ ایسے مسئلوں پر خاموش ہو جانا چاہیے جس مسئلے پر قرآن کی یا ہمارے پاس کوئی اوتھینٹک نص موجود نہ ہو۔ صحیح، چونکہ اس مسئلے پر بھی کوئی نص موجود نہیں ہے، ہمیں خاموش ہونا چاہیے۔ صحیح، اگر آپ تفصیل کہیں گے تو اس پر جو نقل اجماع ہے اس کی بھی میں تھوڑی تحقیق بیان میں کرتا کہہ رہا ہوں ہوں آج ہو جائے تو ہاں، اچھا لیکن ہے۔ میں کچھ ذکر کر دوں، میرے ذہن میں آ گیا سوال کرتے ہوئے جو جملہ ذکر کیا نا رضا صاحب نے کہ کون ٹھیک اور کون گمراہ کر رہا ہے، اس میں ادباً ذکر کر دیتا ہوں کہ جب آپ کسی کی اصلاح کر رہے ہیں اور خاص طور پر سامنے کوئی ایسا شخص ہے جو اہل علم ہے، عالم مشہور ہے، تو ادب بھی ہونا چاہیے، اخلاق بھی ہونا چاہیے، اور زبان اگر درست نہیں ہوگی اصلاح کوئی بھی نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آپ سے لوگ چھوٹے بھی ہوں گے، آپ کی ہم عمر بھی ہوں گے، بڑے بھی ہوں گے۔ جو عالم ہے وہ بڑا ہے، کوئی بھی عالم جان کے گمراہ نہیں کر رہا ہوگا، یہ بدگمانی ہم کیوں کریں ان کے ساتھ؟ ٹھیک، ہاں، نبی وہ چونکہ نہیں ہوتا، کوئی بھی عالم دین لہذا غلطی کر سکتا ہے، ٹھوکر کھا سکتا ہے۔ بالکل بہتر۔ اور کسی بھی عالم کی اصلاح کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں نیت ایسی ہونی چاہیے کہ ان کے قدموں میں کوئی خاک لگ گئی اور آپ صاف کر رہے ہیں، ایک ادب اخلاق کے ساتھ آپ اپنی بات کو دلائل کے ساتھ اچھے صورہ کبرا ملا کر کے کریں تاکہ سامنے والا بھی قبول کر لے۔ یہ جو انداز ہے یہ اچھا نہیں، میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہی نہیں ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن ذکر کرتا ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ آپ بڑے نرم دل تھے نبی پاک علیہ السلام، سخت دل ہوتے لوگ آپ کے پاس ہی نہ آتے۔ آج ہمارے یہاں تبلیغ کا انداز یہ ہے کہ ہم سخت ہو گئے، ہمیں سمجھانے والا یہ سخت لہجے میں سمجھا رہا ہے، سمجھانے والا گالیاں دے کے سمجھا رہا ہے، کون سمجھے گا سر؟ تو ادب اور اخلاق ضروری ہے۔ آپ یہ کہیں کہ اس موقف پر آپ کا نقطہ نظر کیا ہے، میں نقطہ نظر بیان کر دوں تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، یہاں پر مفتی طارق مسعود صاحب جو دلیل دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس پر تو ایک اجماع نقل ہوتا ہوا آ رہا ہے، اس وجہ سے یہ مسئلہ یوں ہی ہے کہ وہی حصہ جو حضور سے مس ہو رہا ہے وہی افضل ہے۔ دیکھیں، اس کے اندر اصول استدلال سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، یہ باقاعدہ سے کورسز کروائے جاتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے اصول استدلال پر ہی تھوڑی اسپیشلائزیشن ہماری ہے الحمدللہ۔ جی، اصول استدلال اگر مضبوط نہیں ہوتے نا تو ہم لوگ کتابوں کی بنیاد پر غلطیاں کھا جاتے ہیں۔ کتابیں مطلب یہ جو علماء کی لکھی کتابیں ہیں، کیونکہ کوئی بھی عالم ہے چونکہ وہ نبی نہیں ہے، بات وہی آگے غلطی ہو سکتی ہے، اور ایک غلطی بھی کبھی کبھی نظریات کی خرابی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے علماء نے پھر پیٹرنز بنائے، اصول استدلال متعین کیے تاکہ ہمیں پتہ چلتا جائے کہ ہم کہاں ٹھوکر کھا رہے ہیں۔ اجماع کے حوالے سے ایک مسلمہ اصول ہے، ذہن میں رکھیے گا، اور وہ یہ ہے کہ متأخرین کی کتابوں میں اگر کسی بات کے اوپر اجماع لکھا ہوا آ جائے تو صرف اس ایک عبارت کو پڑھ کر یہ سمجھ لینا کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو صرف یوں تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس پر نقل اجماع آیا ہے، فلاں نے کیا ہے، لیکن حقیقتاً اس بات پر اجماع تھا یہ ہم بالکل نہیں کہہ سکتے، اس کی ہمیں پھر تحقیق کرنی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ متاخرین کی کتابوں کے اندر اتنے زیادہ مسائل ایسے آ گئے کہ جس کے اندر اس مصنف نے اس مسئلے کو اجماع کے ساتھ تعبیر کر دیا، لیکن پتہ چلا بعد میں کہ وہ اجماعی مسئلے نہیں تھے۔ بہت سے مسائل ایسے بھی تھے کہ جس پر اجماع لکھا ہوا تھا، بعد میں پتہ چلا وہ مسئلے ہی ٹھیک نہیں تھے، یعنی ایک تو مسئلہ ٹھیک تو ہو، وہ مسئلے ہی غلط تھے لیکن اس کے اوپر اجماع کتابوں میں لکھا ہوا آ گیا۔ اجماع کے نام سے چونکہ بہت زیادہ غلطیاں آ گئیں، اس وجہ سے ایک مسلمہ اصول بنایا گیا ہے کہ اجماع کا لفظ جب متاخرین کی کتابوں میں آتا ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے آیا یہ اجماع کی بات یہاں ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ صرف کتاب پر اعتماد کر کے اجماع کو پڑھ کے اجماع آگے ہم کہہ دیں کہ مسئلہ اجماعی ہے، اس سے ایسی ہی غلطیاں ہوتی ہیں جیسے یہاں پر غلطی ہو گئی المفند علی المفند کے اس مسئلے کے اوپر۔ میں پہلے اس کی چند مثالیں دوں تاکہ کانسیپٹ کے لیے مثالیں، یہ مثال دیکھیے گا،
عورت قاضی نہیں بن سکتی. بہت سے فقہاء کرام کی کتابوں کے اندر اجماعی مسئلہ ہے کہ بھائی یہ اجماع ہے کہ عورت کبھی قاضیہ نہیں بن سکتی ہے، لیکن حقیقت جب دیکھی گئی تو کوئی اجماعی مسئلہ نہیں تھا، شدت درجے کا اختلافی مسئلہ تھا. نمبر 2 آپ دیکھیں مکہ میں داخل ہونے کے لیے احرام ضروری ہے. بہت سے علماء نے اس کو اجماع نقل کیا کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے، حالانکہ یہ شدید درجے کا اختلافی مسئلہ ہے. اور صرف اختلافی نہیں بلکہ جس کو اجماع کہا جا رہا ہے وہ دلیل میں ہی کمزور مسئلہ نکلا. جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ آپ کسی بھی نیت سے مکہ داخل ہو جائیں گے حرم میں تو آپ کو عمرہ کرنا ہی ایسا بالکل نہیں ہے. عمرے کی نیت ہونی چاہیے ورنہ ہی نصوصات سے متعارض ہو گیا. یعنی ایک بات پر اجماع لکھا ہوا ہے لیکن وہ مسئلہ ہی غلط ہے. تعجب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ تیسری مثال میں اس کو آپ کو دے دیتا ہوں. جیسے رفع الیدین کا مسئلہ ہے، آپ کو پتا شافعی کئی علماء ایسے ہیں جنہوں نے رفع الیدین کرنے کو اجماعی مسئلہ لکھ دیا اور نقل کیا باقاعدہ سے اجماع ہے رفع الیدین کرنے پر. سوال یہ کہ کیا اجماع ہے؟ اگر میں صرف اس کتاب کی اس عبارت پر اعتماد کر لوں تو اس کا مطلب ہے آج جو رفع الیدین نہیں کر رہا وہ اجماع کے خلاف ہے. اجماع قطعی دلیل ہے، قطعی دلیل کے خلاف ہے جو رفع الیدین نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، اس کی میں 5ویں مثال آپ کو دے دیتا ہوں. آلات تطرب ہو یا ترب ہو، اس پر اجماع بہت سی کتابوں میں لکھا گیا ہے اس کی حرمت کے اوپر. حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت درجے کا اختلافی مسئلہ رہا ہے اور علماء نے رد کیا ہے کہ کوئی اجماعی مسئلہ نہیں رہا ہے. جان بوجھ کر جو نماز چھوڑ دے اس پر قضا ہوگی، اس پر بھی اجماع لکھا گیا بہت سی کتابوں کے اوپر، لیکن حقیقت یہ کہ یہ اختلافی مسئلہ رہا ہے. اس کو بھی علماء نے رد کیا. اچھا یہ غلطیاں لگتی کیوں تھیں؟ ہمارے یہاں 4 بڑے مجتہدین ہیں، امام شافعی، مالک، حنبل، تو کبھی کبھی ان چاروں کا اتفاق نظر آتا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا لکھنے والے کو کہ اجماع ہے، اجماع لکھ. حالانکہ مجتہدین ان 4 کے علاوہ بھی بہت زیادہ تھے اور ان 4 کا اتفاق ہونا اجماع کی دلیل نہیں ہوتا. سونے کے زیورات پر زکوٰۃ ہے، عورت کے زیورات جو ہوتے ہیں پہننے والے، اس پر زکوٰۃ، اس پر اجماع نقل کیا گیا بہت سی کتابوں میں. حالانکہ یہ اختلافی درجے کا مسئلہ ہے اور اختلاف بھی ایسا کہ یہ قول زیادہ مضبوط ہے کہ جو زیور استعمال کرتے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. حیرانی والی بات ہے. اچھا اس کے علاوہ مسیحیوں کا جو یوم عدس والا مسئلہ ہے، آپ کو حیرانی ہوگی اجماع کتابوں میں لکھا گیا لیکن یہ مسئلہ ہے ہی غلط. اس کا ثبوت ہی نہیں ہے جس پر اجماع لکھ دیا گیا ہے. اس کے علاوہ نابالغ لڑکی ولی اس کا نکاح کرائے، یہ نکاح ہو جاتا ہے نابالغی کا. یہ اجماع مسئلہ کتابوں میں متاخرین کی لکھ دیا گیا. حقیقت یہ ہے نہ تو یہ مسئلہ اجماعی ہوا بلکہ دوسری رخ اس کی جو تھی وہ زیادہ دلیل میں مضبوط تھی اور اسی پر بعد میں متاخرین نے فتویٰ بھی دینا شروع کر دیا. یہ نکاح نہیں کر سکتا ہے، نہیں، نابالغی میں نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، صرف استقرار کی صورت میں ہوتا ہے. یہ مسئلہ پھر ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن یہ میں چند مثالیں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں. اس کے علاوہ بھی فہرست ہے. مثال کے طور پر نماز میں عورت بآواز قرات کرے، اس پر اجماع نقل ہوا ہے لیکن وہ اجماعی مسئلہ نہیں ہے، اختلافی مسئلہ ہے. اور اس کے علاوہ امام کے پیچھے قرات مقتدی نہیں کرے گا، اس مسئلے پر بھی کتابوں میں اجماع لکھا گیا لیکن یہ اختلافی مسئلہ شروع سے چلتا ہے. اس کی اتنی مثالیں دی جا سکتی ہیں. وجہ یہ ہے علماء نے کتابیں لکھی ہیں. شیخ ابن تیمیہ صاحب کی کتاب موجود ہے اس چیز پہ. ابن منذر کی جو کتاب تھی نا اجماع کی، اس کے نقد کے اوپر انہوں نے پورا رسالہ لکھا. بہت سی ایسی باتوں کو وہ اجماعی لکھ کے چلے گئے. ابن تیمیہ صاحب نے ذکر کیا یہ تو شدید درجے کا مجتہد فی اور اختلافی مسئلہ رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ باقاعدہ سے ایک اصول کی حیثیت میں پڑھایا جاتا ہے. اس لیے آپ محمد بن صالح عثیمین صاحب کو بھی پڑھیں گے، کئی جگہوں پر ان سے یہ سوالات ہوئے ہیں کہ سر فلاں کتاب کے اندر آیا یہ مسئلہ اجماعی ہے، تو آپ فوراً منع کرتے تھے اسٹوڈنٹ کو کہ مسئلہ اجماعی ہے، یوں نہیں بولتے. فلاں نے اجماع نقل کیا ہے یہ بولتے ہیں. پھر تحقیق کی جاتی ہے کہ آیا واقعی مسئلہ اجماعی تھا یا نہیں. حیرت والی بات آپ کو بتاؤں، فقہ حنفی میں جیسے ہدایہ کتاب ہے، آپ اس کے اندر تفویض الطلاق کا مسئلہ پڑھیں. جی، شوہر جو بیوی کو طلاق کا اختیار دے دیتا ہے، اس پہ لکھا ہے کہ یہ طلاق کا اختیار صرف ایک مجلس تک رہتا ہے. ایسے اچھا آگے لکھا کہ اس پر صحابہ کا اجماع ہے کہ ایک مجلس تک طلاق کا اختیار. اجماع صحابہ دور کی بات، اس پر کوئی ایک صحیح سند کی روایت تک موجود نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کوئی ثابت ہو ایسی کوئی بات، کچھ بھی اجماع کہاں سے آ گیا. ہاں صحابہ سے کچھ موقوفات ہے لیکن اس کی بھی کسی کی بھی سند ٹھیک نہیں ہے. تو فقہ حنبلی کے علماء چونکہ اس مسئلے کو نہیں مانتے تھے، انہوں نے کہا خدا کے واسطے جس مسئلے پر کوئی ایک روایت صحیح ثابت نہیں ہے اس پر اجماع صحابہ کہاں سے آ گیا. تو کہنے کا مقصد کہ متاخرین کی کتابوں میں اجماع لفظ بہت کئی مقامات کے اوپر دھوکہ دے جاتا ہے، اس لیے مسلمہ طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے باقاعدہ سے یہ اجماع ہے بھی ہے یا نہیں. یہی وجہ ہوئی ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے غالباً قاضی ایاز تھے، ابن عقیل تھے، ان لوگوں نے یہ مسئلہ ذکر کیا. جیسے ابن عقیل صاحب کو کہیں کسی نے پوچھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور شریف کے حوالے سے کہ یار اس کو میں حرمت کے لحاظ سے افضل سمجھوں
یا میں حرم کو افضل سمجھوں؟ انہوں نے کہا کہ افضل تو یہی ہے جہاں میرے نبی علیہ السلام کا مبارک جسم ہے۔ اور اس کے بعد ابن عقیل صاحب ایک جسے کہتے ہیں نا وجد کی کیفیت میں، انہوں نے کہا خدا کی قسم جہاں رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کی مٹی بھی جو ہے نا آسمانوں سے بھی افضل حرمت رکھتی ہے، عرش سے بھی افضل حرمت رکھتی ہے۔ یہ ایک ان کی بات ہے ایک سائل کے جواب کے اندر۔ اس کے بعد سے یہ مسئلہ شروع ہوا، ابن عقیل سے پہلے کسی مجتہد نے صحابہ کبھی یہ مسئلے کو چھیڑا ہی نہیں۔ اچھا، اجماع کہاں سے چلتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ قاضی ایاز نے شفا کے اندر جو عبارت لکھی کہ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور جو ہے یہ افضل ہے تمام کے تمام عروع زمین سے۔ یہ پہلا جملہ دنیا جہان کی کتابوں میں قاضی ایاز کی کتاب میں آیا تھا لا خلاف لفظ کے ساتھ، اچھا، جس کا ایک متبادلاً معنی یہ بن رہا ہے کہ جیسے اجماعی مسئلہ ہے۔ چونکہ اس مسئلے کو ماضی میں تو ڈسکس ہی نہیں کیا کہ اجماع کہاں سے ہونا تھا، اس لیے اسی دور کے جب آپ دیکھیں گے معاصرین جو انہوں نے گرفت کرنا شروع کر دی اور انہوں نے کہا نہیں یہ غلطی ہو گئی ہے قاضی ایاز سے، اس مسئلے پر کوئی اجماع نہیں ہے۔ اس لیے اب شیخ ابن تیمیہ صاحب کو بھی پڑھیں گے، انہوں نے بھی ذکر کیا قاضی ایاز سے پہلے اس مسئلے پر اجماع ہے، نہ تو کسی نے ذکر کیا نہ اس کو قبول کیا، اچھا، کسی نے قبول بھی نہیں کیا۔ اچھا، اور حیرت والی بات یہ کہ اگر یہ مسئلہ اجماعی ہے، آپ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیے گا، علامہ شامی نے پتہ کیا لکھا ہے؟ علامہ شامی کی عبارت یہ ہے کہ مدینہ کا یہ حصہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہے یہ حرم مکہ سے افضل ہے۔ انہوں نے کہا یہ وہ مسئلہ تھا جس پر علماء اتفاق کرتے تھے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی مسئلے ہیں نا کہ جیسے آسمانوں سے بھی افضل، انہوں نے کہا یہ اختلافی مسئلہ رہا، کوئی اجماعی مسئلہ نہیں رہا۔ یہ علامہ شامی کے بھی الفاظ ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے، آپ مجھے بتائیے گا اگر تو یہ اجماعی مسئلہ تھا تو علامہ شامی اس کے مخالف ہو گئے، وہ بھی حنفی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو علماء کی باتیں اس طرح مل رہی ہوتی ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر اجماع کا جو لفظ ذکر کر رہے ہیں غلطی ہو رہی ہے، اجماعی مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح، لیکن ہمیں ایک روب پیدا ہو جاتا ہے نا بھائی کتاب کے اندر آ گئے مسئلہ اجماعی ہے، تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ واقعی اجماع تھا یا واقعی اجماع نہیں تھا۔ صحیح۔ سر اب مسئلہ یہ ہے کہ دونوں قول سامنے آتے ہیں، بہت زیادہ عام بھی ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے مفتی طارق مسعود صاحب تو اپنا دفاع ہی کریں گے جی، اور وہ تو وہی بات کریں گے جو اکابرین نے لکھی ہے، جو ایک نارملی مزاج ہے۔ اب ان دونوں کے موقفات آپ کے سامنے ہیں، ان دونوں میں سے ترجیح کس کو دیں گے؟ دیکھیں میں براہ راست میں نے موقفات سنے نہیں ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں درست موقف یہ ہے کہ ہر وہ مسئلہ، یہ بھی ایک اصول ہے، ہر وہ مسئلہ جس کا تعلق امور غیبیہ سے ہوتا ہے نص نہ ہونے کے بعد ہمیں سکوت رکھنا چاہیے، اس میں بحث کرنا بھی بدعت بن جاتا ہے کیونکہ وہ دروازہ ہی اللہ نے بند کیا ہے۔ تو میں کہاں بھائی سوال یہ ہے کہ فرشتے مذکر ہیں یا مؤنث ہیں؟ اللہ نے قرآن پاک میں کہیں ذکر نہیں کیا کہ فرشتے مذکر ہوتے ہیں یا مؤنث ہوتے ہیں یا دونوں ہوتے ہیں یا ان کی اولادیں ہوتی ہیں، ان کی شادیاں ہوتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ پردہ ہی رکھا ہے میں کہاں سے اس کے نتائج نکالوں؟ اب میں یہاں بیٹھ کر نتائج نکالنا شروع کر دوں کہ یار فرشتوں کی بھی شادیاں ہوتی ہیں، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں اور وہ بھی روزی کماتے ہیں اور وہ بھی بچوں کی پرورش کرتے ہیں، میں بدعتی ہوتا جا رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا، دیکھیے گا چند آیتیں پڑھتا ہوں، لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس باب میں علم نہیں ہے وہاں جاؤ ہی نہ، بند ہے جو دروازہ وہاں نہ جاؤ۔ سر علم قرآن کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے پکی بات، اگر آپ کو پکی بات نہیں پتا چپ ہو جاؤ۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے گا کہ بغیر پکی باتوں کے، کچی باتوں پہ، ظنی باتوں پہ جب کفار اور مشرکین اپنے عقائد بیان کرتے تھے اللہ تعالیٰ فوراً ذکر کرتے تھے یہ لوگ ظن کی اتباع کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ فرماتے ہیں ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان یتبعون الا الظن، یہ جتنے تم نے نام بنائے رکھے ہیں نا فلانا فلانا، اللہ نے کہا کہ تم نے اپنے خود بنائے ہیں، اللہ سے اس کی کوئی نسبت نہیں ہے، نہ اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل کی ہے، یہ تم لوگ اپنے ہی گمانوں کے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس دروازے میں داخل ہونے سے اللہ نے منع کیا ہے جہاں پر علم ہمیں مل ہی نہیں سکتا۔ تیسری مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، اہل کتاب بہت سی چیزوں کو حرام کر رہے تھے، اس کے جواب میں بیان کیا گیا کہ لاؤ اللہ کی باتیں، اگر اللہ نے ایسے کہا ہے اللہ کی طرف جھوٹ کیوں باندھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے دیکھیے گا کہ اہل کتاب کہا کرتے تھے اگر ہم دوزخ میں چلے بھی گئے نا تو بس چند دنی سزا ملے گی، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ غیب کی بات تھی، غیب کی باتوں میں یہ خود دخل دے رہے۔ اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدا،
اللہ وعدہ خلافی تو نہیں کرتا. کیا اللہ نے تم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تمہیں تھوڑی دیر ہی سزا دوں گا؟ اللہ کی طرف یہ باتیں کیوں کر رہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ کی نسبت جھوٹ باندھنا اکبر القبائر میں داخل ہو جاتا ہے. جس باب میں نص موجود نہیں ہے، آپ کے پاس قرآن کی دلیل نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات صریح ثابت تو نہیں ہے، اس باب میں آپ داخل ہو جائیں اور نسبتیں کرنے لگ جائیں، وہ چیز بدعت بن جاتی ہے. اسی وجہ سے جو محقق ابن تیمیہ صاحب کا اس مسئلے پر موقف رہا ہے، یا ان کے پھر بعد میں آنے والوں نے دلیل میں اسی کو ترجیح دیا، وہی ٹھیک ہے. اس باب میں کوئی نص موجود نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے یہ افضل یا وہ افضل نہیں کہہ سکتے. کس کو اللہ کی بارگاہ میں افضلیت ہے وہ اللہ جانے. بھائی یہ چیز فلاں سے افضل ہے، میں بغیر اللہ کی بات کے کیسے یہ کہہ سکتا ہوں؟ اس لیے بہت سے علماء آج کل کے بھی معاصرین دیکھیں گے اس بحث کو بدعت قرار دے کے گئے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. سر اب مسئلہ یہ ہے، آپ نے اتنی بڑی بات کر دی کہ اگر متاخرین کی کتابوں میں اجماع لکھا ہوا آ جاتا ہے، اس سے دھوکہ لگ جاتا ہے کہ جناب یہ کوئی بہت بڑا اجماعی مسئلہ چلتے ہوئے آ رہا ہے. اس طریقے سے آپ نے جیسے مثالیں دی ہیں، یہ بھی یوز ٹو مسائل ہیں. ہدایہ میں تو یہ مثالیں بھری پڑی ہوئی ہیں، تفویض طلاق کا معاملہ ہے اور دیگر معاملات جو آپ نے کہا کہ ولی نکاح کر دے نابالغی میں، یہ تو کثرت سے بھرے پڑے ہوئے ہیں. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ ان اکابرین کے مخالف ہو گئے جنہوں نے اجماع کہا یا اجماع نقل کہا، تو آپ کو تھوڑی شرم نہیں آتی یہ باتیں کرتے ہوئے کہ آپ اتنے اکابرین؟ دیکھیں اگر میں مخالف جا رہا ہوں تو مجھے شرم آنی چاہیے، لیکن سوال یہ کہ اگر کسی نے اجماع کیا تو اس کے اوپر نقد بھی تو علماء نے کیا نا، وہ بھی ماضی کی کتابوں میں اویلیبل ہے. یہ مین پوائنٹ ہے. بس سیدھی سی بات ہے. بھائی میں آپ کو چند کتابیں بتاؤں، مراتب پڑھ لیں آپ، رفع المنام ابن تیمیہ صاحب کی پڑھ لیں، یا ابن عبد البر صاحب کے استذکار کا مطالعہ کر لیں، یا مجموع کا مطالعہ کر لیں، یا فتح القدیر شوقانی کا مطالعہ کر لیں، اور بھی بہت سی کتابیں ہیں جہاں پر اجماع کی بحثیں آپ ذرا پڑھ کے دیکھ لیجئے. آپ کو حیرانی ہوگی ابن المنذر ایسی چیزوں کو اجماعی مسئلہ لکھ کے چلا گیا کہ وہ کانوں کو ہاتھ لگانے کا کبھی کبھی دل کر گیا کیونکہ غلطی ہو گئی. آپ کو میں مثال دوں، نماز کے اندر ہاتھ باندھنے کا جو مسئلہ ہے اس کو اجماع لکھ کے چلے گئے. کوئی نماز کے اندر سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے کہ اجماعی مسئلہ رہا ہے. علماء نے لکھا خدا کے واسطے اجماع دور، یہ تو ایک اختلافی درجے کا مسئلہ رہا ہے، اجماع کہاں سے آ گیا اس کے اوپر؟ اور بھی بہت سے مسائل، اس کی فہرست اگر آپ مرتب کریں گے نا تو وہ کوئی 100 سے زیادہ کی فہرست تو میرے پاس بھی اویلیبل ہے جہاں پر اجماع کے لفظ سے غلطی لگ جاتی ہے. اسی وجہ سے جب آپ اصول استدلال پڑھتے ہیں تو باقاعدہ سے اس کو اصول کی حیثیت میں پڑھایا جاتا ہے کہ اجماع کے لفظ سے لگنے والی غلطیاں اور دھوکے ہیں جتنی غلطیاں کتابوں میں آ چکی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی عالم جو ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا، غلطی لگ جاتی. اب مسئلہ ایک میں اور اس موضوع سے ہٹ کر اپنی طرف سے ایک سوال کر دوں آپ سے. اب ربیع الاول آنے والا ہے، کئی افراد جو ہے نا بیان میں یہ موضوع لے کر آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات یعنی 12 ربیع الاول اور شب قدر وہ افضل ہے یا یہ افضل ہے، اس میں بھی بحث و مباحثہ کرتے ہیں. تو یہ بحثیں کرنا درست ہے؟ نہیں، بحثیں نہیں، بحثیں کرنے کی اجازت نہیں ہے. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا، جس چیز پر قرآن کی نص موجود نہ ہو اور معاملہ امور غیبیہ سے متعلق ہو، معاملہ اللہ کی خصوصیات سے متعلق ہو، میں اپنی طرف سے بات کروں گا سوائے بدعت کے میں اور کچھ بھی نہیں کر رہا. سوال یہ ہے کہ بھائی 12 ربیع الاول افضل ہے، آپ دکھا دیں ذرا قرآن پاک سے. اللہ نے بیان کیا کہ 12 ربیع الاول کی جو رات ہے یہ شب قدر سے افضل ہے. نہیں، آپ زیادہ سے زیادہ استدلال اس کا یہ بناتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا، جس رات قرآن نازل ہوا وہ اگر اتنی افضل ہے تو جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی یعنی صاحب القرآن تشریف لائے وہ بڑا ہونا چاہیے. سر یہ اتنا کمزور دلالت النص کا استدلال ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے 2 حصے ہیں، ایک ہے اعلان نبوت سے پہلے کا، ایک ہے اعلان نبوت سے بعد کا. اعلان نبوت سے پہلے سے متعلق اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن پاک میں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ما تدری مل کتاب ولا الایمان، کہ اس حیات مبارکہ کے اندر آپ کو نہیں علم تھا اللہ کی کتاب کا بھی، چونکہ وہی بعد میں نازل ہونا شروع ہوئی، اور ایمان کی اتنی تفصیلات کا علم نہیں تھا، بعد میں ہوا. پہلی کی حیات سے متعلق اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، کہ آپ کو ان وحیوں کا علم نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے نازل کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت وحی نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ساری تبدیلیاں اس کے بعد سے آنا شروع ہوئی ہیں، اس کے بعد سے انقلاب پیدا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر آپ دلالت النص بنائیں بھی تو جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے ہم بولتے کہ یہ اتنا کمال ہوا کہ دنیا بدل گئی. دلالت النص تو ٹھیک ہمیں بنانا چاہیے نا. تو دلالت النص کا استدلال یاد رکھیے گا، اگر علت
ایسی نہ ہو کہ جس کو عام اور خاص مشترکہ طور پر سمجھ سکیں، وہ دلالت النص کا استدلال بھی ضمنی ہوتا ہے۔ دلالت النص کا استدلال قطعی اسی درجے پر جا کر ہوتا ہے کہ اگر اس کی علت کے فہم میں اور دلالت النص کو عبارت النص کے برابر ماننے کے اندر نہ ان پڑھ اختلاف کر سکے، نہ بچہ کر سکے، نہ بڑا اور نہ بوڑھا، نہ عالم نہ جاہل۔ اگر اختلاف آنے لگ جائے کہ عالم کی سوچ الگ ہے، بچے کے ذہن میں علت ہی نہیں جا رہی ہے، وہ دلالت النص کا استدلال بھی کمزور ہوتا ہے اور بہت سی صورتوں میں وہ غلط استدلال بن رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ایسی جو بحثیں ہیں جس میں قرآن کی نصوصات موجود نہیں ہوتی، اس میں داخل ہو جانا اپنے آپ کو بدعت کے دروازے میں داخل کرنا ہوتا ہے، اور اسے عقائد کی بدعتیں کہا جاتا ہے۔ ہم وہ نظریات رکھنا شروع کر دیں گے جو قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ نے بیان نہیں کی لیکن میں بیان کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ یہ مسائل بہت زیادہ ہی درپیش رہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اور کلاسز جو ہماری چلتی ہیں اتوار میں، اس میں جو طالب علم آتے ہیں وہ بھی یہ سوالات کرتے رہتے ہیں۔ سوشل میڈیا آج کل سب کے ہاتھ میں ہی، اب تو موبائل، تو اب یہ چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ بہت اچھے طریقے سے آپ نے سمجھا دیا، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو جی ناظرین، آپ کو بھی بخوبی سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ معاملہ نصوصات کا نہیں ہے، لہذا اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ یہ جو بحثیں چل رہی ہیں مفتی طارق مسعود صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے درمیان، یہ بحثوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ان باتوں سے آپ بچیے۔ اس کلپ کو آپ دوبارہ بھی سنیے، اور جو آپ کے دوست ہوں، احباب جاننے والے ہوں، ان کو بھی شیئر کیجیے تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقائد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔